بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت تین بڑے چیلنجز جو ہیں وہ ملک کو درپیش ہیں۔ سیاسی عدم استحکام ہے، اسی طرح معاشی بدحالی اور عدم استحکام ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اس وقت پورے ملک کے اندر جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں۔ پانی ابھی تک کھڑا ہے، خاص کر سندھ کے اندر، جب تک وہ خشک نہیں ہو جاتا پھر اس کے بعد دوسرا فیز جو ہے وہ شروع ہوگا، جس کو ہم ریکنسٹرکشن کا فیز کہتے ہیں۔ لوگ واپس جائیں گے، انفراسٹرکچر کو دیکھا جائے گا۔ سو یہ تینوں جو چیلنجز ہیں، اس کے دوران جو ہے وہ ملک گھیرا ہوا ہے۔ عوام جو ہے وہ کافی زیادہ اس وقت پریشان ہے، خاص کر جو مہنگائی کا اس وقت چیلنج ہے ملک کے اندر۔ کس طرح سے ہماری حکومت جو ہے پی ڈی ایم کی وہ ان چیلنجز سے مقابلہ کرے گی اس کا، اور جو ہماری اپوزیشن ہے، عمران خان صاحب کا جو اس وقت اپروچ ہے وہ کافی زیادہ ایگریسو ہے، اور آج ان کو عدالت سے جو ہے وہ ریلیف بھی مل گئی۔ تو انہیں عدالت کا جو مقدمہ ان کے اوپر چل رہا تھا، انہوں نے معافی مانگ لی ہے۔ سو دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے یہ تمام معاملات جو ہیں ان کو ہماری سیاسی قیادت کس طرح سے ہینڈل کرتی ہے اور اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب نیر بخاری صاحب، سابق چیئرمین سینٹ، آپ سیکرٹری جنرل ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، جماعت کے اور سینئر سیاستدان ہیں، اور ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو یہ کائنڈلی بتا دیں کہ اس وقت جو سیاسی عدم استحکام ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن مانگ رہے ہیں، بلکہ اب تو اسلام آباد کی طرف وہ آنا بھی چاہتے ہیں، جس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ حکومت نے کچھ انتظامات بھی کر لیے ہیں، یعنی ریڈ زون کو انہوں نے سیل کر دیا ہے۔ سو ڈو یو تھنک کہ عمران خان صاحب کو ٹیبل پہ لایا جا سکتا ہے مذاکرات کے ذریعے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو رویہ رہا اقتدار میں بھی اور اقتدار کے بعد بھی، وہ گفت و شنید میں بلیو ہی نہیں کرتے۔ اور ہم جو پالیٹکس کے میں کتنے عرصے سے بیٹھی ہوئی ہیں جماعتیں، جو لیڈرشپ ہے وہ تو ہمیشہ بلیو کرتی ہے ڈائلاگ پہ، اور پولیٹیکل پروسیس میں ڈائلاگ پہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان نے تو کبھی بھی یہ بات نہیں کی اور میں گفتگو نہیں کروں گا۔ یہ ابھی آج جو ان کا عمل تھا، آپ نے کہا ان کو ریلیف ملا، ریلیف ابھی نہیں ملا۔ ریلیف کیا ملتا ہے یہ بھی جوڈیشری ڈیسائیڈ کرے گی، لیکن کم از کم انہوں نے اپنا جو موقف پہلے اختیار کیا تھا اس میں اب انہوں نے یو ٹرن لے لیا، یا تبدیلی آ گئی۔ اب جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی جوڈیشری ان سے، پرٹیکولرلی یہ بینچ تھا، وہ انہوں نے ریئلائز کیا ابھی، تو آج انہوں نے اپالوجی ٹینڈر کی، معافی مانگی، اور اس خاتون جج سے گھر پہ جا کے معافی مانگنے کو بھی تیار ہیں۔ تو ان سے گفت و شنید کب ہو سکتی ہے کہ یہ پاکستان کے بارے میں غور کریں؟ تو جو 3.5 کروڑ لوگ بے سر و سامانی میں بیٹھے ہیں سیلاب کی وجہ سے، وہ آج جو تقاضے ہیں اسٹیبلٹی کے لیے وہ کچھ اور ہیں، اور یہ اکنامک اسٹیبلٹی کی بات ان کو تو ڈے ون جب یہ پارلیمان میں بنے، چیف ایگزیکٹو بنے، تو اپوزیشن کی لیڈرشپ میں جناب آصف علی زرداری صاحب نے بھی اور موجودہ پرائم منسٹر نے بھی ان کو کہا، ان کو دعوت دی تھی۔ مجھے یہ بتائیں بخاری صاحب کہ اگر یہ مارچ کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف، جیسے پہلے بھی یہاں پہ ہم نے دیکھا 25 مئی کو جو کچھ ہوا، تو پھر ڈو یو تھنک کہ کوئی تصادم کی صورتحال؟ بیکاز رانا ثناءاللہ صاحب ایک طرف بیان بازی کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان صاحب ان کو جواب دے رہے ہیں، تو یہ وہ مولا جٹ اور نوری نتھ والے ان کے جو بیانات ہیں، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو سیاست ہے وہ کسی ایک انٹلیکچوئل یا کسی وائز طریقے سے ان مسائل کو حل کیا جائے گا، یا اس میں تصادم جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ بہت سارے باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ بالکل آئینی حق ہے احتجاج کرنا بھی اور پروسیشنز نکالنا بھی، لیکن آئین کے ان آرٹیکلز اگر آپ پڑھیں تو سبجیکٹ ٹو لا لکھا ہوتا ہے۔ تو اگر سبجیکٹ ٹو لا مینس کہ گورنمنٹ کہتی ہے قانون کے مطابق آپ نے ریڈ زون میں نہیں آنا، اور ان کو وہ یاد ہونا چاہیے کہ جو جب خود سپریم کورٹ گئے تھے 25 مئی کے حوالے سے، تو سپریم کورٹ نے ایک پرٹیکولر ایریا ان کو بتا دیا کہ آپ وہاں پہ کر لیں، لیکن سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کو، اس ورڈکٹ کو بھی انہوں نے آنر نہیں کیا،
اور انہوں نے پھر اس آرڈر کو بھی فلاؤٹ کیا, وائلیٹ کیا کہ جب یہ آئینی اور قانونی باتوں کو وائلیٹ کریں گے تو ایگزیکٹو کا تو رول ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق عمل کرے. تو بیسک رسپانسبلٹی تو عمران خان پہ ہے کہ وہ آ کے فیڈرل کیپٹل میں کیا کریں, احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ بیٹھ جائیں ادھر آ کے پریڈ گراؤنڈ میں. اس کے بارے میں بھی ایڈمنسٹریشن ان سے اسلام آباد کی کہتی رہی ہے, سپریم کورٹ نے ان کو کہا H9 میں آپ کر لیں جو کرنا ہے. لیکن بخاری صاحب اگر دیکھیں پنجاب میں تو ان کی حکومت ہے نا, اگر یہ انٹری پوائنٹس ہی اگر آپ کے اسلام آباد کے بند کر دیتے ہیں, چاہے وہ موٹر وے سے ہو, چاہے وہ جی ٹی روڈ سے ہو, ایکسپریس ہائی وے ہے آپ کا, اسی طرح یہ سرینا سے جو آ رہا ہے مری روڈز کی طرف سے یا پشاور کی طرف سے, اگر ان تمام ایریاز کو یہ بند کر دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اسلام آباد تو پھر باہر سے ہی بالکل کارڈن آف ہو جائے گا, اس کی انٹری اور ایگزٹ تو بند ہو جائے گا. تو پھر کیا کرے گی فیڈرل گورنمنٹ؟ نہیں صاحب, مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ جیسے علم اور دانش عقل رکھنے والے بہت سارے اور اینکر بھی یہ بات کرتے ہیں. یہ تو ملک دشمنی ہوگی نا اگر وہ یہ عمل کریں گے تو. اور فرض عمل آپ یہ دیکھیں کہ کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہے, پنجاب کی ان کی گورنمنٹ ہے, یہ لینڈ لاکڈ ہے. اگر سندھ کے گورنمنٹ ان کا روڈ بلاک کر دے ادھر بارڈر پہ پنجاب اور سندھ کے, تو پھر یہ کیا کریں گے؟ کم از کم یہ سوچا ہے کہ اگر اس قسم کا عمل جو کرے گا وہ ڈس انٹیگریشن کی طرف جائے گا, وہ ملک کو نقصان پہنچانے کی طرف جائے گا. اگر ان کی گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے تو جو باقی گورنمنٹ ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی. اس وقت جو عمران خان صاحب کا جو مزاج ہے, جس قسم کی وہ تند و تیز باتیں کرتے ہیں, ایڈریسز کرتے ہیں, ہر ایک کو جو ہے وہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں, تو ان سے تو پھر آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نا. ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ غیر قانونی طریقے سے. جی جی, This is a sensible thing. Say for example, supposedly سینسیبل تو یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بھائی آپ لوگ واپس جا کے اسمبلیوں میں بیٹھیں. مطلب بات تو یہ ہے نا کہ they should be sitting in the parliament and they should be discussing all these issues within the parliament under the democratic process. دیکھیں ان کا موقع بڑا مختلف. کسی جگہ یہ کہتے ہیں یہ 11 سیٹیں جو ایکسپٹ کی ہیں, کسی جگہ کہتے ہیں یہ سارے سیٹیں کیوں نہیں ایکسپٹ کر دیں. اور پھر وہ چیف جسٹس صاحب نے بڑا واضح ان کو کہا کہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ہے وہ ایک سیٹ کے بارے میں تھا, 11 کے بارے میں نہیں تھا, جہاں پہ انہوں نے اپنا ایک آرڈر پاس کیا تھا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سپوزڈلی جس روش پہ یہ ہے اگر دوسری سائڈ بھی اسی طرح عمل کرنا شروع کر دے تو یہ ملک کے مفاد میں بات ہوگی. ہاؤ مینی ڈیز پنجاب کین سروائیو, اگر ان کو ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے جو ضروریات زندگی ہیں وہ پنجاب اور کے پی کے کو فراہم نہیں کی جاتی تو کتنے دن سروائیو کر سکیں گے؟ یا ان کی جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے ان کا سامان اگر باہر ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا تو کہاں کھڑے ہوں گے یہ؟ اس کو کبھی غور کیا جو لوگ کہتے ہیں جی اسلام آباد کو یہ جو بند کر دیں گے؟ صحیح ہے. اچھا بخاری صاحب ایک چیز دیکھیں, اس وقت عمران خان صاحب جلسے تو بڑے بڑے کر رہے ہیں, لوگ ان کی بیانیے کو جو بھی ان کا مطلب اس وقت نیریٹو ہے, بیانیہ ہے, لوگوں نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے. یعنی اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن جو بھی وہ بات کر رہے ہیں پچھلے 5 مہینے سے لوگ اس کو تسلیم کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی گورنمنٹ نے, یہ اتحادی گورنمنٹ نے 72 کے قریب جو ہے وہ کابینہ کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہے. سو ڈو یو تھنک دس از جسٹیفائڈ؟ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, سیلاب ہیں, یعنی مشکل سے ہم اپنے گزارا کر رہے ہیں, جگہ جگہ جا کے مانگ رہے ہیں لوگوں سے پیسے, تو پھر یہ عیاشیاں, یہ سارا کچھ مزید عمران خان صاحب کا جو موقف ہے اس کو سٹرینتھن کرتا ہے کہ دیکھیں جی ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے یہ کیک کا ایک وہ ہے ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور ہر بندہ اپنا حصہ لینے کے لیے تیار ہے یہاں پہ. دیکھیں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ کی آبزرویشن ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ ان کو جو 30 امینڈمنٹ ہے جو اس کی کیبنٹ کی تعداد ہے وہ 11% جو پارلیمنٹ کے ممبرس. ایک بات یہ جو ایس اے پی ایس جتنے ہیں دے آر ناٹ کیبنٹ ممبرس,
दे आर नॉट कैबिनेट मेंबर्स, ये कैबिनेट के मेंबर्स नहीं है। लेकिन वहाँ बैठते हैं, इनको देखे ना, गाड़ी तो मिलेगी ना नहीं, इनको। वो बैठना और बात है, राइट ऑफ वोट भी नहीं है इनका। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बुखारी साहब सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि क्या इस पे मेरी यार सुन लें जरा, कौम के टैक्स पेयर के पैसा लगेगा या नहीं लगेगा? समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इसकी जरूरत नहीं थी। अभी तो बहुत सारों को ऑफिस भी नहीं मिले, बहुत सारों को तो कोई वजारतें ही नहीं मिली हैं। जी हाँ, ओहदे भी पोर्टफोलियोज नहीं है। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा कि कैबिनेट की तादाद के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी कैटेगोरिकली ये वजाहत मौजूद है कि कितनी होनी चाहिए। अगर वो उसके मुताबिक वो अमल नहीं करता तो ऑब्वियसली ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अमल नहीं किया जा रहा। इस पे रीविजिट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। मैं एज अ पर्सनली भी समझता हूँ कि दिस शुड बी रीविजिटेड और उसको कन्फाइन करें विद इन। क्योंकि इमरान खान साहब को तो मौका मिलेगा ना, इस तरह की हरकतें अगर ये करेंगे, इस तरह के काम करेंगे तो फिर उनको मैं कौन सा सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ उसको रीविजिट करें। जी, मैं भी तुझे कह रहा हूँ उसको रीविजिट करना चाहिए इनको। बहुत शुक्रिया अनिल बुखारी साहब, फॉर्मर चेयरमैन सेनेट और सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। नाज़रीन हमारे साथ थे। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू करेंगे आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो अपॉलॉजी थी, उन्होंने माफ़ी जो मांगी है उसको एक्सेप्ट करते हुए फ़र्द जुमा आज जो है उनके ऊपर आयद नहीं किया गया और 29 तारीख को उनको दोबारा से मदऊ किया गया है कि आप अपना हलफनामा जो है वो पेश करेंगे। सो डेफिनेटली काइंड ऑफ रिलीफ फॉर इमरान खान साहब। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शुएब शाहीन साहब, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया शुएब साहब, आपने हमें टाइम दिया। नेचुरली इट्स अ रिलीफ फॉर द इमरान खान साहब। जी, मैं समझता हूँ कि वाकई उनके लिए रिलीफ कुछ है। लोग कहते हैं ये पहले दिन ही कर लेते तो इतना लंबा ही न चलता। देखिए, पहली बात तो यह है कि पिछली तारीख पे खान साहब ने 2 दफ़ा कहा कि मैंने बात करनी है। सही। देखें, पहली तारीख पे एक थोड़ी सी कोर्ट से भी जरा ओवर हो गई एक लिहाज से कि सबसे पहले नोटिस दिया जाता है। ठीक है। उन्होंने सबसे पहला ही शो का नोटिस दे दिया। ठीक है। जब शो का नोटिस देंगे तो उसका जवाब देना पड़ता है और विद इन टाइम हमने उसका जवाब जमा करा दिया। सही। उसमें आमिर खान साहब हैं, मैं भी उसमें वकील हूँ, तो हमने पहले सबसे पहले जवाब जमा करा दिया और हमने उसमें ये इजहार भी किया कि हमारी कोई ऐसी नीयत नहीं थी कि जिससे हम अदालत की तौहीन करें। दूसरी तारीख जो पिछली तारीख थी उस पर जो सप्लीमेंट्री हमने रिप्लाई जमा कराया था, जो कोर्ट ने हमें कहा था, उसमें रिग्रेट, रिमोर्स, अफसोस सारी चीज़ें मौजूद थी और इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैंने बात करनी है। नेचुरली जब वो आते, वो एक्सप्लेन करते अपनी पोजीशन को और उस एक्सप्लेन करने के बाद वो ज़ाहिर है वो माजरत भी कर सकते थे। तो वो फिर पिछली तारीख पे कोर्ट ने कहा कि चूँकि हमने वकला को सुन लिया है, अमाइकस को सुन लिया है, तो इसलिए बेहतर है कि हम इस चीज़ को, वो उन्होंने कहा कि हम जा कर के कंसल्टेशन करते हैं। वो कंसल्टेशन करने के बाद उन्होंने आया जी हम फर्द जुर्म आयद करते हैं। तो वो फिर आज जो हुई प्रोसीडिंग्स शुरू हुई, सबसे पहले हमने कहा जी खान साहब ने बात करनी थी पिछली तारीख पे भी, अभी भी उन्होंने बात करनी है, आप उनको सुन लें। तो जब वो आए उन्होंने बड़ा खुल के कहा कि जी मेरी वो पार्टी है कि जिन्होंने हमेशा हर जलसे में, हर प्रोग्राम में रूल ऑफ लॉ की बात की है। हमने जद्दोजहद की है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, और मेरा मकसद कभी भी ये नहीं था कि अदलिया कमज़ोर हो या अदलिया की तौहीन हो या कोई ऐसा सरकमस्टांस हो जिसको आप समझें कि मैंने रेड लाइन क्रॉस की है। ये पर्पस कुछ और था, कहने का मतलब कुछ और था, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, अगर कोर्ट ये समझती है कि मैंने रेड लाइन क्रॉस की है, या स्पेशली जो पिछली तारीख पे कोर्ट ने ये कहा था कि अब जो जज साहिबा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब है उनकी लाइफ थ्रेट हो सकती है या कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो उनको, तो उन्होंने कहा कि मैं उनके पास जा करके उसको मैं माजरत करने को तैयार हूँ ताकि उनकी दिल आज़ारी ना हो और उनको ये फील ना हो कि वो इनसिक्योर है और हमारे जो वर्कर्स हैं या हमारा जो पीटीआई के लोग हैं वो भी इस बात को कायल हैं कि वो बहरहाल इस तरह का कोई नुकसान ना पहुँचाएँ वैसे। लेकिन कोर्ट ने फिर उस पर बड़ा पॉजिटिवली अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि आपका ये रवैया है हम उसको पसंद किया, हम अप्रिशिएट करते हैं और आपने जो कुछ कहा है वो आप राइटिंग में एफिडेविट में लिख के दे दें और हम उसको अगली तारीख पे कंसीडर करेंगे। सो फॉर दैट पर्पज़ मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक वो चीज़ जो एक कोर्ट समझ रही थी, क्योंकि दायरे कोर्ट के सामने तो एक स्टेटमेंट आई ना, कोर्ट जो समझ रही थी कि इसमें तौहीन हुई है या इसका मकसद कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को नुकसान पहुँचाना है, तो उस हद तक खासी बहरहाल उसमें कमी आई है। और मैं समझता हूँ कि खान साहब का ये जो रवैया था, ये जो उनका इजहार था, उनकी जो एक्सप्लेनेशन थी,
یہ پازیٹیو تھی کیونکہ عدلیہ کی عزت ہم سب کی عزت. ٹھیک ہے شعیب صاحب کوئکلی مجھے یہ بتا دیں. دیکھیں عمران خان صاحب اب اس کا یہ تو آپ نے لیگل پہلی جو ہے اس کا کورٹ کی پروسیڈنگ جو ہوا وہ آپ نے ایکسپلین کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک پاپولر جماعت کو اس وقت ملک کی جو سب سے پاپولر جماعت ہے اس کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں اور ان کے مخالفین بھی ہیں جو گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو وہ لاڈلا قرار دیتے ہیں اداروں کا, انسٹیٹیوشنز کا. اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی وہ سیاست کریں گے کہ دیکھیں جی یہاں پہ اب whatever was the circumstances in which طلال چودھری, دانیال عزیز, سینیٹر نہال ہاشمی and for that matter even یوسف رضا جو ہیں ان کو بھی کنٹیمپٹ کے اندر جو ہے they were sent packing home. تو یہاں پہ ان کو جو ہے وہ کہیں گے جی ان کو ریلیف کیوں دے دی, انہوں نے بھی معافی مانگی تھی, کچھ نے تو مانگی تھی نا جن کو even then they were. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ایک ایک کیس. پہلی بات تو یہ پچھلے ایک مہینے میں ایک کیس ہوا تھا 26 تاریخ کو جس میں مریم نواز, رانا ثناء اللہ وغیرہ سب کے خلاف ایک کنٹمپٹ پٹیشن فائل ہوئی اور جسٹس محسن کیانی صاحب نے اس کو ڈسمس کر دی. اور وہ یہ تھی کہ جس میں رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم عدلیہ کا گھیراؤ کریں گے. اسی طرح فضل الرحمان صاحب کی سپیچ تھی بڑی خطرناک, مریم نواز صاحبہ کی سپیچ انہوں تھی نے بڑی کہا تھا کہ خطرناک. جیسے میچ فکسنگ ہوتا ہے, بینچ فکسنگ ہے اور کیس فکسنگ ہے اور اس طرح کی بات بھی بہت ساری باتیں کی. لیکن یہ ساری باتوں کے باوجود کورٹ نے کاگنیزنس نہیں لی. تو کہنے کا مطلب ہے کورٹ ہمیشہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتی ہیں اور کورٹ نے پچھلی تاریخ میں بھی کہا کیونکہ یہ ایکسیپشنل کیسز میں اس بات کا, اس لا کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ پریکٹیکلی اس میں خود ہی مدعی ہوتا ہے جج, خود ہی اس میں جج ہوتا ہے اور خود ہی پراسیکیوٹر ہوتا ہے عام طور پر جو پریکٹیکلی ہے. تو اس لیے کورٹ ان کیسز کو بہت ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں اطلاق کرتی ہے, روٹین میں نہیں. جہاں تک آپ نے ماضی کے کیسز کی بات کی, یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس آپ کو اٹھا لو, ان کو کئی سال یہ کہتے رہے کہ آپ خط لکھیں سوئس بینک کو, وہاں گورنمنٹ کو, انہوں نے لکھنے سے ڈینائل موڈ میں تھے, انکار کر دیا. پھر ان کے اوپر پورا ٹرائل چلا اور ٹرائل کرنے کے بعد انہوں نے اس کو ٹل رائزنگ آف دی کورٹ چند سیکنڈز کی سزا دی. دوسرا کیس آ جائیں نہال ہاشمی کا, بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. نہال ہاشمی صاحب کے 2 کیسز تھے. ایک تو انہوں نے دھمکیاں دی تھیں, ایک آپ کے بچے یہاں رہتے ہیں, بہت شدید, ایک گالیاں دی تھیں. اچھا, جس پہ گالیاں دی تھیں اس کو ثاقب نثار صاحب نے معاف کر دیا. میں خود اس وقت ممبر پاکستان بار کونسل تھا, ہم سارے گئے تھے کہ جی ہمارا وکیل ہے, معافی مانگ رہا ہے, غلطی ہو گئی, معاف کر دے. کورٹ نے معاف کر دیا. یہ جو دوسرا تھا نا دھمکیاں, وہ بڑی سیریس قسم کی, وہ معاف نہیں ہوا تھا. ایک ان کے 2 کیس ہیں. دوسرا دانیال اور طلال نے ریپیٹڈلی وہ باتیں کی اور اس کے اوپر نہ ریگریٹ کیا, نہ معذرت کی, نہ افسوس کا اظہار کیا. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ انہوں نے معذرت کی تھی. انہوں نے معذرت نہیں کی تھی, نہال ہاشمی نے معذرت کی تھی. ان کے بھی 2 کیسز تھے, ایک میں معافی ملی تھی, ایک میں نہیں ملی تھی. تو لہٰذا یہ سارے کیسز, یہ لا ایوالو ہوتا ہے مختلف اوقات میں مختلف انداز سے, ان کے سرکمسٹانسز کے لحاظ سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. بے نظیر صاحبہ کا کیس تھا, 5 ممبر بینچ نے ان کو بھی بریک کیا تھا اور اس میں ریگریٹ کا نام بھی نہیں لیا تھا. انہوں نے ایسے الفاظ کہے تھے, میں نام یہاں مناسب نہیں ہے یہاں لینا, بہت سیریس ایلیگیشن اور سیریس قسم کے القاب سے نوازا تھا ججز آف دی سپریم کورٹ کو. تو اس پہ بھی کورٹ نے کہا کہ چونکہ شی واز آؤسٹڈ ایز پرائم منسٹر, اور اس کو مائکا مخدوم علی خان نے ڈسکس بھی کیا اس کیس کو, تو اس لیے یہ جو لا ہے اس کا اطلاق بڑا ڈفرینٹ. اب مجھے شعیب صاحب یہ بتائیں کہ اس معاملے کے اندر اب کیس جو ہے وہ چلا جائے گا روٹین کی عدالت میں, جیسے اے ٹی سی نے تو فارغ کر دیا کیس پچھلے دن جب ان کے پاس گئے تھے, تو اب اس کا ٹرائل جو ہے وہ سیشن کورٹ میں ہوگا. جی اس کا جو باقی دفعات ہیں اس کے بارے میں بھی کورٹ نے یہ کہا پریما فیسی یہ بھی نہیں لگتی, لیکن اس کا جو ٹرائل ہے وہ ظاہر ہے کوئی ایک ایف آئی آر تھوڑی کاٹی ہے انہوں نے. پچھلے 5 مہینوں میں 19 ایف آئی آریں کاٹی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف. تو وہ ٹرائل چلے گا. بہرحال وہ جو بھی پروسیڈنگ, کوئی ایک کیس یہ تھوڑا ہے. باقی اس میں جو بیل بیفور اریسٹ تھی اس کا کیا تو بیلیبل افینسز ہیں یہ. اچھا, یہ نان بیلیبل تھا, یہ جو 7-8 یہ تھا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ باقی تو سارے بیلیبل ہیں. کورٹ میں جائیں گے, مچلکا دیں گے, وہ بیل ہو جانی ہے. دیٹ از روٹین میٹر. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں کوئی سیریسنس ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی ایک ہے لیگل آسپیکٹ, ایک ہے پولیٹیکل آسپیکٹ. ٹھیک ہے, اس وقت بھی میں مشورہ دوں گا آپ کے توسط سے پی ڈی ایم کے دوستوں کو کہ آپ نے جتنا دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی, جو آج ایک کنسیپٹ ہے
ایک کنسپشن ڈیولپ ہو گیا ہے. میں اپنی بات نہیں کرتا, کنسپشن ہے پبلک ایٹ لارج میں کہ پاکستان کے تمام مقتدر حلقے, اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی تمام آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ایک طرف کھڑی ہیں, تو ان ریسپانس ساری پبلک عمران خان کے ساتھ چلے گی. آج کا جو میڈیا کا زمانہ ہے, آج جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگ ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں. بہتر ہے ان کے لیے کہ آپ سیاست میں آ جاؤ, سیاسی طریقہ کار کے مطابق چلو, پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے اپنے آپ کو باہر نکالو تاکہ ملک کا بھلا ہو. جو طرز عمل آپ جتنا سیاست کو گندا کرنے کی کوشش کریں گے, ملک کی معیشت تباہی کی طرف جائے گی اور ملک کے لیے خرابی ہوگی. صحیح ہے. ای سی پی میں جو چیزیں ابھی پینڈنگ ہیں, جس میں توشہ خانہ بھی ہے, اس کا تو چلیں وہ ڈیسیژن بھی محفوظ کر لیا انہوں نے, they might be announcing it. اسی طرح پھر ان کا جو ممنوع فنڈنگ ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی توہین کا بھی ایک ہے ان کا وہاں پہ چل رہا ہے. اس میں کل لاہور ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک امپریشن یہ پایا جاتا ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ ایک خاص طریقے سے عمران خان صاحب کو اس جو الیکٹورل پروسیس ہے اس سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو ڈو یو تھنک کہ ان کیسز کے اندر could he be convicted؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کنسپشن صرف پی ٹی آئی کے لوگوں میں نہیں ہے. میں نے کہا یہ کنسپشن آل اوور پاکستان ہے. اچھا, ہم تو انٹلیکچوئلز کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہمارے جو مخالف گروپ کے وکیل بھی ہیں نا, مثلا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں, تو ایون دین ان کی رائے بھی یہ ہے کہ اس وقت جو کہ مقتدر سارے طبقے عمران خان کے خلاف کھڑے ہیں, تو فار دیٹ پرپز آپ دیکھیں گے کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے, لہٰذا یہ کنسیپٹ تو موجود ہے. لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ اگر میکسیمم کیا کریں گے. پہلی بات تو یہ آخری عدالت نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, نہ ہائی کورٹ ہے. یہ فائنلی اٹ ول گو ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان. ظاہر ہے ایک پروسیس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف بلینز آف روپیز کے مقدمے ہیں جو کہ آپ نے این آر او کے ذریعے, یا آپ اس کو این آر او 2 جس کو خان صاحب کہتے ہیں, یا امینڈمنٹ کے ذریعے آپ نے اپنے بینیفٹس اٹھا لیے. ایک شخص کو آپ نے 6 مہینے سے ہر طریقے سے کہا جی وہ چور ہے, جی وہ کرپٹ ہے, جی وہ بددیانت ہے. یار کوئی ایک ڈھنگ کا مقدمہ تو بنا کے لے آؤ. اب آپ نے دیکھا توشہ خانہ میں بھی کیا لائے کہ جی وہ 1 سال کی فلاں چیز انہوں نے ڈیکلیریشن میں ٹیکس میں جمع کر دیے, لیکن ڈیکلیریشن میں ادھر جمع ٹوٹل اتنا لے کر آئے. They didn't oppose to the پروسیس جو انہوں نے اڈاپٹ کیا اس کو نہیں اپوز کیا, کیونکہ ان میں سے یہ خود بھی انوالو ہوں گے نا. تو بات پھر ماضی میں پھر سارے دیکھیں, آپ باتیں کرتے رہے ہو آج سے 6 مہینے, آپ کے ساتھ بیٹھ کے کئی پروگراموں میں میں نے سنا کہ یہ چور ہے جی, پیسے کھا گیا جی, توشہ خانہ کھا گیا جی, فلاں کر لیا. یار کوئی ایک تو مقدمہ بنا کے لاؤ نا سیریس, کہ عمران خان نے, میں باقی کسی کی بات نہیں کرتا, عمران خان نے فلاں مقدمے میں کرپشن کی ہے, آپ لے آؤ نا, مقدمہ بناؤ, نیب میں بنا لو, ایف آئی میں بنا لو, کسی جگہ لے آؤ. فارن فنڈنگ کی بات کرتے ہو یار, اس نے لیکن نون لیگ دیکھیں, نون لیگ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا, مطلب ایک کامے کے اوپر ان کو لیکن بٹ ہی واز کنوکٹڈ آن سم تھنگ ایلس, یو نو, ہی واز ناٹ کنوکٹڈ آن, نیچرلی the cases were referred to the appropriate forum, لیکن سپریم کورٹ نے ان کو on the basis of corruption تو نہیں ریموو کیا تھا نا ایز اے پرائم پہلی منسٹر. بات اس میں 2 باتوں کا فرق ہے. اب وہ یہ انالوجی دیتے ہیں کہ بھائی if the نواز شریف could be sent packing home as a prime minister, why not عمران خان, آپ ان کو بھی باہر رکھیں نا 10 سال کے لیے, ان کو اگر باہر کیا ہوا یا لائف لانگ کیا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت وہ کنوکٹڈ ہیں, اس وقت کی میں بات کرتا ہوں. اپیلیں ان کی, جی ہاں, ان کی اپیلیں بھی ڈسمس ہو گئی ہیں انٹل انلیس وہ سرنڈر نہ کریں. پھر ریوائیو کرانے کا ان کا ایک رائٹ بنے گا. اپیلیں بھی ڈسمس ہو گئیں کیونکہ 4 سال 3.5 سال سے وہ ملک سے باہر چلے گئے اور انہوں نے مس یوز کیا اپنی اس بیل کو یا اس سسپینشن آف دی ججمنٹ کو, تو لہٰذا ان کی حد تک تو اپیل بھی ڈسمس ہو گئی. لیکن ان کے گارنٹر آج پرائم منسٹر ہے آپ کے ملک. اب بات یہ ہے کہ جب لیکن اب آپ کے یعنی گارنٹر جو ہے وہ ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے, آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کورٹ کو, مطلب کورٹ کو تو پتہ ہے کہ گارنٹر از دی پرائم منسٹر آف دس کنٹری. تو پھر بات یہ ہے کہ یہ چیزیں پھر کورٹ لاڈلا پھر عمران خان کو کیوں کہتے ہیں, پھر کس کو لاڈلا ہونا چاہیے, یہ آپ کے سامنے ہے, میں اس کے نہیں جانا چاہتا. تو میں کہتا ہوں کہ ڈیو پروسیس, کانسٹیٹیوشنل رائٹس سب کے ایٹ پار اور برابر ہونے چاہیے. نواز شریف کا کیس ان کے ساتھ اس لیے ایٹ پار نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ڈھنگ کا کرپشن کا چارج اس کے اوپر نہیں لگا سکے, ٹھیک ہے. دوسری بات, آپ نے اپنا کنڈکٹ اور اس کا کنڈکٹ عمران خان کا دیکھنا ہے تو 3 گھنٹے میں یا 4
घंटे में उस बंदे को पब्लिक एट लार्ज ने, जिसमें मोर देन 60% शेयर फॉरनर्स का है, हमारे फॉरनर पाकिस्तानी भाइयों का, उन्होंने 14 बिलियन रुपीस इसके नाम पे या इसके पे ट्रस्ट करके दे दिए। हम चैलेंज करते हैं पीडीएम की 14 जमातों को जो इकट्ठे हैं, सारे ये बैठ जाएं, 14 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लें। अच्छा यार 14 करोड़ खुद नहीं कर सकते हो, पब्लिक नहीं देती, आप पे ट्रस्ट नहीं करती, अपनी जेबों से दे दो। एक एक पार्टी, एक एक लीडर तो नहीं देने जिनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स की या बिलियंस ऑफ पाउंड्स की प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर हैं, यार इन सैलाब ज़दगान के लिए कुछ तुम खुद भी जेब से कर लो। देखें आप, ये पब्लिक ये सारी चीज़ें जानती है। हाँ, आज से 20 साल 25 साल पहले वाला जो पाकिस्तान था या अवाम थी, सिचुएशन चेंज थी। आज आपके पास एक एक बंदे के पास पूरा पाकिस्तान नहीं दुनिया का नॉलेज, एक एक चीज़ मौजूद है। इसलिए आप एक देहात में बैठने वाला जो बंदा है ना, वो भी अवेयरनेस रखता है, जितनी अवेयरनेस मैं रखता हूँ, जितनी आप रखते हैं, जितना कोई बाहर का या पाकिस्तान का आदमी रखता है। तो इसलिए आज के इस चेंज सर्कमस्टांसेस में हमें दोबारा रिविजिट पॉलिटिशियन को अपनी पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको मालूम है कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उनका तौहीन अदालत के हवाले से फ़र्द जुर्म आयद होना था, ताहम उन्होंने माफ़ी मांग ली है अदालत से और उन्होंने कहा है कि अगर मैंने कोई लाइन क्रॉस की है तो उस पर उनको, यानी ही अपॉलोजाइज टू द कोर्ट, और बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि जज साहिबा से भी वो अपॉलोजी करने के लिए तैयार हैं। 29 की दोबारा डेट दी गई है और अदालत ने ये कहा है कि आप अपना हल्फनामा जो है इस हवाले से जमा कराएं। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रही है, बिकॉज माजी के अंदर जो भी तौहीन अदालत के केसेस होते रहे हैं उसमें हमने देखा कि सज़ाएँ हुई हैं माफ़ी मांगने के बावजूद भी। उसमें अगर आप देखें तो सेनेटर निहाल हाशमी साहब हैं, दनियाल अजीज़ साहब थे, तलाल चौधरी साहब थे, इवन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के गिलानी साहब जो है वो भी तौहीन अदालत में अपनी पोजीशन को खो चुके हैं। और इस हवाले से कहा यह जाता है जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं, जो इत्तेहादी हैं, अभी इत्तेहादी हुकूमत है, वो कहते हैं कि ये लाडले हैं काफ़ी इदारों के, काफ़ी लोगों के। सो मुल्क की जो सियासत है वो किस तरफ जा रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और प्रोग्राम करते हैं, एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं काइंडली कि ये जो अदालती फ़ैसला है, डू यू थिंक कि PMLN ख़ास कर तो से इसको जो है वो पोलिटिसाइज़ करेगी कि हमारे हक़ में तो फ़ैसले नहीं आते, इमरान खान साहब को अदालतों से जो है वो रिलीफ मिल जाता है। अगर इमरान खान ने माफ़ी मांग ली है तो डू यू थिंक दैट इज़ इनफ, या बाकी लोगों की तरह इनको भी कोई सख्त किस्म की सज़ा होनी चाहिए थी इनके लिए? देखिए, एक कहावत है अंग्रेजी की, an ounce of apology is worth a pound of noodleness। तो अगर उन्होंने अपॉलॉजी कर दी है और in the context के he was not aware of what was going on or what the other person was, तो मैं समझता हूँ उसको आप ख़त्म करो। ये है storm in a teacup। जो आपने बाकी रेफरेंसेस दिए उनके कॉन्टेक्स्ट कुछ और थे, इनके कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। अब क्वेश्चन इज कि यहाँ एक ऐसी एक सिचुएशन जो डेवलप हो रही है, उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, देखें ना, एक मिनट में वो प्राइम मिनिस्टर आप एक आदमी को बनाते हैं और दूसरे मिनट वो टेररिस्ट हो जाता है। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ जोक इज दैट? यही आपने नवाज शरीफ के साथ किया, यही आपने बाकियों के साथ किया। सिक्योरिटी रिस्क, वो कभी बेनज़ीर को सिक्योरिटी रिस्क कहते थे, कभी ये उनको कहती थी। तो ये हम क्या करते हैं एक दूसरे के साथ? हमें इस ये जो है ना, ये जो पेटी पॉलिटिक्स, इससे बाहर निकल के एक एक्चुअली नेशनल पॉलिटिक्स खेलनी चाहिए। तो मीर साहब मुझे ये बताएं कि ये द पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमाइजेशन इज द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, इससे हम अभी तक बाहर नहीं आ सके। दो पार्टियों ने 2006 में कोशिश की, लंदन में एक अकॉर्ड साइन किया उन्होंने, दैट दे कॉल इट अ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन मोहतरमा जो है वो दुनिया से रुखसत हो गई, शहीद हो गई। उसके बाद भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी नून लीग जो है एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ आके खड़ी हो गई थी, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पावर पॉलिटिक्स। और आज भी हम देख रहे हैं कि वो पावर पॉलिटिक्स का ही ये सारा जो है इस वक्त हमें
خاکسانہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ مخالفین کے خلاف آپ اداروں کو استعمال کریں یا ان کے خلاف کیسز بنائیں؟ I totally agree with you. میں in fact جب یہ چارٹر ڈیموکریسی سائن ہوا تھا تو پہلا سوال in the press conference I put it up to Benazir and I said کہ جی is this going to be musical chairs and she says no it won't be musical chairs اور ہم اس پہ چلیں گے ہر چیز ہوگی. Unfortunately she wasn't here to see it لیکن مجھے پتا تھا کہ کیا ہونا ہے آگے اور آج وہی ہو رہا ہے جو میں نے اس وقت سوال کیا تھا. That question becomes valid today because یہی ایک چیز ہے کہ پار پالیٹکس کے اندر ہر ایک کو میری پڑی ہے کہ میں پاور میں آ جاؤں, بس یہی بات ہے. یہی اس نے سلطان محمد نے بھی یہ کیا تھا جب اس کی حکومت کو وہ ٹیک اوور کر رہے تھے آٹومین ایمپائر, اس نے کہا میری حکومت چھوڑ دو باقی تم نے جو لینا لے لو. تو یہ بھی پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے, مجھے حکومت دے دیں باقی کو چھوڑیں آپ. ہم نے اس سے باہر نکلنا ہے. آپ اپنے نیبرنگ کنٹریز کو دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. لک ایٹ ویئر انڈیا از, لک ایٹ ویئر چائنا از, look at where Afghanistan, well, I can't give Afghanistan an example because it's not a good example, but at the end of the day, یہ جو دو آپ کو دیے example جی کہاں کے کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں ہیں. Look at even Bangladesh, اس کا per capita income, اس کی آپ inflation rate آپ دیکھ لو, ہم کدھر ہیں. Simply because ہم نے اپنی ایک myopic approach سے اپنی پالیٹکس کو بالکل محدود رکھ دیا اور ہم پالیٹکس کو پالیٹکس نہیں کر رہے. کسی کو کھانسی آتی ہے اس کو توہین عدالت, کسی کو پرابلم ہوتا ہے اس نے جی یہ کر دیا. ہم اس سے کب باہر نکلیں گے؟ کم از کم آپ پالیسیز پہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرو. ہم پالیسیز کو نہیں کر رہے, ہم پرسنالٹیز کو پاکستان میں ایک دوسرے کو ملوث کر رہے ہیں. اینڈ دس نیڈس ٹو بی اسٹاپ اف وی آر ٹو گو فارورڈ. آج سارا پورے پاکستان میں ہاں جی عمران کو ملے گی سزا نہیں ملے گی, اور بھائی عمران کو ملے نہ ملے یہ عوام کی تو بات کرو. بالکل میر صاحب اس وقت جی ہاں عمران خان صاحب کی جو اپروچ ہے, پھر میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پہ بھی آتا ہوں, وی سی دیٹ ہی از کوائٹ اگریسو یو نو. یہ جو جس پہ انہوں نے آج معافی مانگی ہے وہ بھی ایک اگریشن پلس فرسٹریشن کا ایک ریفلیکشن ہمیں دکھائی دے رہی تھی. فرسٹریشن ان اے سینس دیٹ ہی تھاٹ دیٹ کہ ایک منصوبے کے تحت ان کی حکومت کو جو ہے وہ ختم کیا گیا سازش کے ذریعے, بیکاز ان کو لایا گیا یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں. اور مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو اپروچ ہے ہر ادارے کے حوالے سے جو وہ گفتگو کرتے ہیں, ڈو یو تھنک کہ پاکستانی کانٹیکس کے اندر, پاکستانی سیاست کے اندر اس قسم کی اپروچ جو ہے وہ واقعی میں کامیاب ہو جائیں گے کہ چونکہ میرے پاس اسٹریٹ پاور ہے سو آئی کین سے واٹ ایور آئی وانٹ ٹو سے؟ یہی تو بات ہوئی تھی. آپ 67 میں دیکھ لیں ایوب خان نے کیا, اس نے ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا, اسٹریٹ پار سے آیا تھا وہ, حالانکہ he was part of the establishment but he came on street power. تو اسٹریٹ پار جس کے پاس ہے وہ تو اس کے پاس تو ایک بیانیہ ہے, اور جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اگریشن سے چل رہے ہیں, عمران خان کا تو بیانیہ چل رہا ہے, اس کا تو ایکسیپٹ ہو رہا ہے. وہ کھانستا ہے تو لوگ باہر آ جاتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ بیکاز دے بلیو ان ہم. سو دا کوسچن از کہ جو پی ڈی ایم ہے یہ آئے تھے, میں ان کو امپورٹڈ نہیں کہوں گا حکومت, یہ لوکل یہ بھی پاکستانی ہے, دیٹ ول بی انفیئر. ٹھیک ہے عمران کا ایک پولیٹیکل بیانیہ ہے, امپورٹڈ ہے. آپ کے جتنے بھی جو وزیر اعظم ہیں ان دا پاسٹ یہ سارے امریکن انٹرفیئرنس کے ساتھ یا امریکن آپ کہہ لو کہ مینیپولیشن کے ساتھ بیہائنڈ دا سینز گئے, لیکن کوئی بولا نہیں. یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو کہ بولا ہے. آپ مجھے بتائیں نواز شریف جو نیوکلیئر ایکسپلوژن کر جاتا ہے آپ کیسے اس کو نکال سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں نا. یہ امریکنز ہیں جنہوں نے نکالا بیکاز ہی ڈیفائڈ دی امریکنز. آج عمران ڈیفائی کرتا ہے کہ وہ ڈرون نہیں ان کو الاؤ کرتا یا بیسز نہیں دیتا, سو دے ڈونٹ سرو امریکن پرپز, سو انہوں نے اس کو نکال دیا. لیکن بیک فائر ہو گیا بیکاز بولا, یہ بول پڑا. یہ جب بولا ہے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آئی ایم شیور نواز شریف کو جب نکالا تھا تو نواز شریف اگر بولتا تو لوگ نواز شریف کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے. تو یہی چیز ہے کہ یہ کھڑا ہو گیا ہے اینڈ ہی از بیکم این آئیکن فار دی اسلامک بلاک, کیونکہ یہ پہلا آدمی جو کھڑا ہو گیا. اگلوں نے تو اس کو ایم بی ایس کو بھی چپ کرا کے رکھ دیا تھا کہ ہم آئیں تو تم کام نہیں کچھ کر سکتے. سو کوشچن از کہ ہم نے دیکھنا ہے اس چیز کو فرام اے یونیفائڈ اپروچ. وحید ہم اس کو یونیفائڈ اپروچ نہیں دیکھ رہے. آج عمران خان وزیر اعظم ہے, کل نہیں ہے, پرسوں کوئی اور ہوگا. ہم نے اس کو لانگ ٹرم میں دیکھنا ہے. کیا آپ ڈکٹیٹس کے ساتھ اپنا پرائم منسٹر بنیں گے یا ایک اپنی انٹیگریٹی کے ساتھ؟ اچھا میر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو
مینجڈ آپ کہہ دیں، کنٹرولڈ کہہ دیں، ہائیبرڈ کہہ دیں، ڈیموکریسی کے لیے مختلف قسم کے جو ہیں وہ ٹرمز یا جارگنز جو ہے وہ استعمال کیے جاتے رہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں جی حقیقی آزادی مجھے چاہیے اور حقیقی آزادی کے لیے میں نکلا ہوا ہوں. بس دوسری طرف یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں، آپ جیت کے آ جائیں، آپ کی حکومت کو سارے لوگ سپورٹ کرتے رہیں، دین دیٹ از اے ڈیموکریسی. آپ کو باہر نکال دیا جائے ایک پروسیس کے ذریعے، دیکھیں ایک پارلیمنٹری پروسیس کے ذریعے ان کو نکالا گیا ہے، وہ جو بیانیہ جو بھی لیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے ساتھ آپ کھڑے ہیں تو آپ اچھے ہیں، میرے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو پھر آپ برے ہیں. دیکھیں نواز شریف کے ساتھ بھی تو یہی کیا ہے نا، ایک اقامے کے اوپر آپ نے اس کو نکال دیا. کرپشن چارج تو نہیں ہوا، جہاں ہوا ہے آپ نے دیکھیں. کوشچن از کہ ہمارے پاس یہاں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. ہمیں بڑی جلدی کیسز کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، ورنہ یہ جو ایک پولیٹیکل کامنٹری اینڈ پولیٹیکل ڈیبیٹ اینڈ انالیسس جو ہے یہ ہم کرتے ہی رہیں گے اور یہ اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے. جتنی جلدی آپ کے ڈیسیجنز ہوں گے، جتنی جلدی آپ فیصلے کریں گے، اتنی جلدی ایک جو نیشنل میں کہوں گا کہ ایبسولوٹلی میننگ لیس ڈیبیٹ ہے وہ مر جائے گی. ہم ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں وہ کہتے ہیں نا وہ کہ مچھلیاں پکڑتے ہیں پتہ نہیں گندے پانی کے اندر سے. یہ چھوڑ دیں. ہم ایک بڑے کرٹیکل سٹیج پہ ہیں اس وقت. آپ پیچھے جائیں، ہر بندہ ایک کرٹیسزم کے دائرے میں آتا ہے. ہر بندہ کوئی بھی ہو، whether it is Imran, whether it is Nawaz, Zardari or anybody, ہر بندہ آتا ہے. لیکن let's forget all of that. We can't go ahead. ہمارا 4 قدم آگے ہیں، 6 قدم پیچھے ہیں and we are there on square one. چلیں الیکشن، ڈو یو تھنک کہ الیکشن کی جو ڈیمانڈ ہے عمران خان صاحب کی ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم وہ ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے، اور اس واقعی میں اگر الیکشن کروا دیے جاتے ہیں تو کافی زیادہ جو گرد و غبار پاکستانی ماحول کے اندر، سیاسی ماحول کے اندر ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ خود ہی بیٹھ جائے گا؟ دیکھیں الیکشنز تو امیمنٹ ہے، لیکن یہ وقت نہیں ہے الیکشنز کا. آپ کا ملک جیسے میں نے پہلے کہا 1/3 آپ کا اس وقت پانی کے نیچے ہے. عمران خان کی کانسٹیٹوئنسی ساتھ پنجاب پانی کے نیچے ہے. پنجاب از انڈر واٹر. مجھے بتائیں آپ ابھی الیکشن کرائیں گے، آپ تو ابھی لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ پلیز ہمیں پیسے دو. وہ اینجلینا جولی آ کے کہہ رہی ہے دیکھو کیا تباہی مچا رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ابھی ہو. الیکشن کی ان کو چاہیے پی ڈی ایم کو ایک ڈیٹ دے دو تاکہ یہ بھی اپنی تیاری کر لیں، وہ بھی اپنی تیاری کر لیں. بٹ رائٹ ناؤ دی ایمننٹ تھنگ از ریسکیو. آپ نے ریسکیو آپریشنز کو آن ہائی. چلیں میر صاحب جی بالکل صحیح ہے. جی میں ایک گورنمنٹ کے حوالے سے کہ 72 کی انہوں نے بنا لیا کابینہ، مجبوریاں ہیں چونکہ یہ 12-13 پارٹیاں مل کے انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے. بٹ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، قوم کے اوپر ٹیکسز لگا رہے ہیں، ہر چیز مہنگی ہے، دنیا میں تیل سستا ہو رہا ہے، یہاں پہ ابھی تک مہنگا ہے، مزید مہنگا کیا جا رہا ہے. پام آئل کی قیمتیں دنیا میں کم ہو رہی ہیں، یہاں پہ اسی طرح خوراک کی ساری چیزیں مہنگی ہے. لوگوں کو آٹا 20 کلو کا 2600 روپے میں مل رہا ہے. تو اس حکومت کی کارکردگی کو ہم کہاں پہ ایویلویٹ کریں گے؟ مطلب یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں تجربہ کار ہیں ہم، وی آر دا ایکسپیرینسڈ ون. سو ویئر از دیئر ایکسپیرینس؟ ویل اگر ایکسپیرینس کی آپ بات کرتے ہیں تو ایکسپیرینس شہباز شریف کا ہے، جو کہ میری نظر میں ایک بڑا اچھا ایک ایڈمنسٹریٹر رہا ہے اینڈ ہی کین ایڈمنسٹر. ناؤ دی کوسچن از کہ جب آپ پی ڈی ایم جیسی ادارے بنا لیں گے، جماعتیں بنا لیں گے، تو سب کہیں گے جی مجھے بھی کیک کا حصہ دو. تو انفیکٹ آج جس طرح عمران خان اسمبلی میں پھنسے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے بیکاز ہی ڈینٹ ہیو دا میجورٹی، آج شہباز شریف بھی پھنسے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں بیکاز at the end of the day this is a coalition government. So coalition کے اندر ان کو جہاں جائیں گے وہ accommodate ان کو کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے وہ کہیں جی ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. سو وہاں ان کی گورنمنٹ، آج ان کی گورنمنٹ اس طرح ہاسٹیج ہے جس طرح عمران کی گورنمنٹ ایک ہاسٹیج تھی. سو یہ جو ہمارا سسٹم ہے، یہ جو 2/3 جس کے پاس نہیں آئے گی آپ کے پاس کام نہیں ہوگا. لیکن جب 2/3 آتی ہے پھر اس کو لوگ مس یوز بھی کر جاتے ہیں. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ میں کام کون کر رہا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ دیکھو ہم بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں اور ہم باتوں کے بادشاہ بن گئے، لیکن جتنی ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا ڈیموکریسی کا، ہم ڈیموکریسی کے لیے ریڈی نہیں ہیں. اگر ڈیموکریسی ہوتی تو پارٹیز کے اندر پہلے الیکشنز ہوتے. کیا آپ کی پارٹی کے اندر انٹر پارٹی الیکشنز ہوئے؟ کوئی الیکشنز نہیں ہوتے، نامینیشن ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ الیکشنز کروائیں، کھل کے کروائیں. ڈیموکریسیز کے اندر یو اسپیک اگینسٹ دا لیڈر اور اینڈ ہز پالیسیز اینڈ یو موو آن. برٹش پارلیمنٹ کو دیکھو نا، بورس جانسن کو کس طرح نکالا ہے.
لیکن بورس از اسٹل دیر, وہ اب بیٹھا ہوا ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ پہ لسٹ ٹرس آ گئی, نئی پرائم منسٹر آ گئی. آپ یہ ڈیموکریسیز ہوتی ہیں, ہمارے اندر ڈیموکریسیز کا وہ صبر ہی نہیں ہے, وہ ہمارے اندر وہ تحمل ہی نہیں ہے کہ ہم ڈیموکریسی کو ایکسیپٹ کریں. ڈیموکریسی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر ایک آدمی بات کر رہا ہے, دوسرا بینڈ بجا رہا ہے اور نعرے کس رہا ہے, یہ ڈیموکریسی ہے. whether it is the government or the opposition. چلیں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ پی جمیل صاحب, سینئر صحافی. ناظرین ہمارے ساتھ تھے, اینکر پرسن ہے, اور ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر ایک کمپریہنسو جو ہے تجزیہ انہوں نے پیش کیا ہے. پروگرام کا وقت پہنچ جاتا ہے, وحید حسین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.